پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا پر مسلمانوں پر جو یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج اس کی 23 تاریخ ہے، جو طاق راتوں میں ہے، جن میں یہ امید رہتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہوگی۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خصوصاً ساری دنیا کے لوگوں کو اس بلا سے نجات دے، جس بلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ظالموں، اپنے رسول کے دشمنوں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والوں پر مسلط کر دے۔ دوسری بات اس سلسلے میں مجھے یہ کہنی ہے کہ بعض ساتھیوں نے اس سلسلے میں مجھ سے مطالبہ کیا اور بعض ویڈیو بھی دکھلائیں کہ بعض علاقے کے لوگ اپنے اس رشتہ دار کو، اپنے اس عزیز کو، اپنے اس قریب کو جو اس بیماری میں مر جاتا ہے، اسے بغیر نہلائے کپنائے، بلکہ قبر بھی نہیں، ویسے ہی اسے شیول یا اس کے ذریعے سے کسی گڑھے میں ڈال کر کے اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے یہاں پر 2-3 بات آپ لوگوں سے کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے آپ لوگ اس قیامت کے منظر کو یاد کریں جو اس سے اور بھی کہیں ہولناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہاں پر نہ تو باہمی نسب ہوگا اور نہ ہی اگر نسب کسی نے پہچانا تو کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر کے اس منظر کو آپ یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہونا ہے۔ آخر ہم نے اس منظر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے بہت سے بھائی اس منظر کو دیکھ کر کے سوچ رہے ہوں کہ کاش کہ ہم نے ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا تو یہ ایسا ہوتا۔ تو اس منظر کو یاد کریں کہ جس طریقے سے یہاں بیوی اس لاش کے قریب نہیں جا رہی ہے، بیٹا لاش کے قریب نہیں جا رہے ہیں، بھائی لاش کے قریب نہیں جا رہا ہے، شاید ماں بھی ہو وہاں پر، وہ بھی لاش کے قریب نہیں جا رہی ہے اور دور سے بہت کچھ صرف رو رہے ہیں بس۔ لیکن اس رونے سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ سوال یہ ہے، کوئی فائدہ ہے اس کے لیے؟ اس جگہ پر ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے اگر ہوا تو ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کے لیے؟ لہذا اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اور یہ بیماری جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ وبا جو مسلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اور عذاب کے طور پر ہے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی میت ہے اگر مسلمان ہے تو اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی مسلمانوں کے اوپر فرض اور فرض کفایہ ہے، یعنی کم سے کم اتنے لوگوں کو تیار ہونا ہے جو وہ کام کر سکیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا احترام کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ دوسرا، اس کا جو حق بنتا ہے اسے غسل دینا ہے۔ تیسرا جو حق بنتا ہے اسے کفن دینا ہے۔ چوتھا جو حق بنتا ہے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور پانچواں جو حق بنتا ہے اسے دفن کرنا ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر، ہمارا جو میت ہے اس کے ہمارے اوپر ہے، اور اس میں سے ایک حق اور لے لیجئے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ایسے حقوق ہیں جو ہر میت کے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں احتیاط برتنا چاہیے کہ اس کو اس طریقے سے دفن کیا جائے کہ اس کی حرمت اور اس کی عزت باقی رہے۔ اب شیول کے ذریعے اٹھا کر کے پھینک دینا، کوئی حیوان جانور ہے؟ ذرا سوچیں آپ، سوچنے کی بات ہے۔ صرف ایک ایسی بیماری سے جو لگ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی وہ آپ کے پاس قریب رہا، لیکن کیا گھر کا 1-2 آدمی مرتے سارے لوگ مر جاتے ہیں؟ گاؤں کے سارے لوگ مر جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ہر تک پہنچی ہے، یقیناً پہنچی ہے۔ تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی قدر سے ہے،
اس سے پرہیز ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک ہم اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کر سکیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے میت کا احترام کریں، اور احترام میں یہ داخل ہے کہ اسے وہ حدود میں رہ کر کے اس کو غسل دینا ہے۔ قریب سے نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، دور سے اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ دو ایک آدمی کو خاص وہ پورا جو پہنایا جاتا ہے اس کو پہن کر کے اسے غسل دے دیا جائے، یہ بھی ممکن نہ ہو سکے اس کے تیمم کرایا جائے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے اسے اس کے اسی کپڑے میں جس میں اس کا انتقال ہوا ہے، ایک گائے، ایک بھینس، ایک بکری کے طریقے سے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا جائے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ چیز مناسب ہے، یا مسلمان کے لاش کے لیے یہ مناسب ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اسباب بتائے ہیں اس کو اختیار کیا جائے، اور یہاں پر ہمیں یقین رکھا جائے کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بیماری بغیر اللہ کے حکم کے اپنے آپ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہم اسے نہلائیں دھلائیں گے پھر بھی، اور نہیں ہوگا پھر بھی، ہر حالت میں ہمارے اوپر جو ہے وہ چیز مسلط ہوگی۔ لہذا ہم اس کا اہتمام کریں، اور دیکھیں بہت سے علاقے میں میں جانتا ہوں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جتنے لوگ اس کو نہلائے سارے کے سارے ان کو لگ گئے اور بیمار انتقال ہی کر گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس قدر وہم پیدا کر لینا اپنے اندر، خوف پیدا کر لینا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے دفن کرنے کے لیے کسی گڑھے میں نہیں ڈال دینا ہے، اس کے لیے قبر ہونی چاہیے کہ مٹی اس کے جسم کے اوپر نہ رہے، جس طریقے سے قبر ہوتی اس طریقے سے بنائی جائے، اس میں کوئی سانپ نہیں بیٹھا ہے کہ دوڑ کر کے آپ کو پکڑ لے گا اور کاٹ لے گا، نہیں، احتیاط کریں، پورا جو لباس ہوتا ہے اس کو پہنے، اور بلکہ ہر جگہ کے جو مسلمان ہیں، بڑے لوگ ہیں، علماء کی حیثیت سے ہیں، سرکردہ حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تیار کریں وہ لوگ، ورنہ ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے علاقے میں اہل علم نے اور سرکردہ حضرات نے یہ چیز کی ہے اور ایسا کیا ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا احترام واجب ہے، اس کو دفنانا، اس کے قبر پر نماز پڑھنا، اگر باہر نہیں پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ تو امور ادا ہونے چاہیے اس کے لیے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے۔ اس سے انسان کو اپنے میت کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ یہ بیماری جو مسلط ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ پھیپھڑے اور یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے، یعنی گویا یہ اندرونی طور پر کوئی چیز انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ پھیپھڑے خراب ہو گئے اور یہ ہوا، گردے کام نہیں کر رہے ہیں، تو گویا یہ اس حکم کے اندر داخل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المبطون شہید، پیٹ کی بیماری میں کوئی اگر مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے۔ لہذا ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اسے شہادت کا مقام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مقام تک پہنچا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں دنیا کے لحاظ سے جو احتیاط ہے ان کو کر کے شرعی طور پر اپنے مردے کو دفن کرنا چاہیے، اسے کفنانا چاہیے، اور اسے مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، نہ یہ کہ یہاں ادھر ادھر جہاں پایا گڑھا اس کے اندر اس کو ڈال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مقام تک پہنچائے، اور جو لوگ ابھی تک بچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔